مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا منع ہے، نامحرم عورتوں کو، اور عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا منع ہے، لیکن ان دونوں احکام کی نوعیت میں کچھ فرق ہے۔ مردوں کے لیے حکم میں سختی ہے کہ مرد تو ہر حالت میں نگاہیں جھکا کے رہیں گے، یا ایک مرتبہ اگر نگاہ پڑ جاتی ہے بغیر کسی ضرورت کے یا ضرورت کے لیے بھی تو دوبارہ نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ خواتین کے لیے اس قدر احکام سخت نہیں ہیں۔ دو قسم کی روایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ایک قسم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین غیر محرم مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور دوسری قسم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتی۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں دو ازواج مطہرات موجود تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیں پردہ کرنے کا حکم کیوں ہے؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ وہ تو نابینا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ تو نابینا نہیں ہیں نا، یعنی وہ نہیں دیکھ سکتا، آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی سے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا۔ ایک اور مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی نابینا شخص آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پردہ فرمایا۔ کسی نے پوچھا کہ ام المومنین یہ تو نابینا ہے، آپ نے پردہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ نابینا ہے، لیکن میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں نا، اس لیے میں نے پردہ کیا۔ یعنی عورت کے پیچھے چلی گئی یا پردے کے پیچھے تشریف لے گئی۔ تو ان روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی حکم ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، کہ وہ بھی نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن سے گنجائش معلوم ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حبشی کوئی کھیل کھیل رہے تھے، تو نبی وہاں ان کا کوئی ثقافتی کھیل تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے انہیں وہ کھیل دکھایا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اوٹ میں سے وہ کھیل دیکھ رہی تھیں، اور جب تک وہ کھیل دیکھنا چاہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف فرما رہے، کھڑے رہے۔ اب یہ ایسی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین نے ظاہر نامحرم مردوں کا کھیل دیکھا تھا، تو اس سے گنجائش معلوم ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے، ایک صحابیہ تھی، انہیں ان کے خاوند نے طلاق دے دی، ان کی عدت گزارنے کا مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فلاں صحابیہ کے ہاں عدت گزار لو، اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ تو سخی خاتون ہے، ان کے پاس مہمان کافی آتے جاتے ہوں گے، تو وہ سخی خاتون ہے، لہٰذا ان کے پاس مت جاؤ، بلکہ عبداللہ ابن مکتوم کے ہاں چلی جاؤ۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدت گزارنے کا حکم جاری فرمایا۔ تو ظاہر ہے ابن ام مکتوم کو پر ان کی نگاہ پڑتی ہوگی جب ایک گھر میں رہ رہے تھے، لیکن وہ نابینا تھے، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون صحابیہ کو وہاں رہنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نامحرم خاتون اگر نامحرم مرد کی طرف نگاہ کرتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ دو روایات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، دو قسم کی۔ ایک قسم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی نامحرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی، دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ تو ان دونوں روایات کو دیکھ کر پھر علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جیسے مردوں کے لیے حکم میں سختی ہے کہ وہ نامحرم خواتین کو نہیں دیکھیں گے، اس قسم کی سختی بہرحال خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین نے باہر نکلنا ہے، ضرورت کے لیے تو باہر نکلنے کی اجازت ہے، مردوں کو تو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے نا، کیونکہ خواتین باہر نکلیں گی تو ظاہر ہے کہ مردوں پہ نگاہ پڑے گی، تو ان کو تو پردہ کرنے کا حکم ہے کہ مردوں کی نگاہ نہ پڑے، لیکن مردوں کو برقع اوڑھنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین اگر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، یا کم از کم اس میں سختی نہیں ہے۔ تو علماء نے پھر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سختی اگرچہ نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر نتیجہ یوں نکالا جا سکتا ہے کہ ایک مجلس میں نامحرم مرد اور نامحرم خاتون آمنے سامنے تو نہ بیٹھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی نامحرم خاتون ہے، اس نے نامحرم مرد کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے مسلسل اس سے بات کر رہی ہے، تو اس قدر
قرب سے دیکھنے کی بہرحال پھر اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر دور سے کوئی کھیل ہے یا بازار میں چلتے ہوئے دور سے مردوں پر نگاہ پڑتی ہے تو شریعت نے پھر اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس نگاہ میں بھی کم از کم اتنی قید ضرور ہے کہ خاتون لذت حاصل نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مسلسل کسی مرد کو دیکھتی رہے اور اس سے اس کے دل میں جذبات پیدا ہو جائیں۔ تو ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے لیے عمل کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔